السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی اگر یہ 5 عادتیں 5 خصلتیں آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ اللہ کے مقبول بندے ہو جائیں گے، کیونکہ بچے ہمیشہ ہمیں سے ہی سیکھتے ہیں، نفرتیں بھی محبتیں بھی۔ اس لیے بچوں کو ہمیشہ اچھا تعلیم دیا جائے، اچھی باتیں بتائی جائے، اللہ کے بارے میں بتایا جائے، رسول اللہ کے بارے میں بتایا جائے، اولیاء اللہ کے بارے میں بتایا جائے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں، وہ والدین کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین کیا کر رہے ہیں، ہمارے ماں باپ کر رہے ہیں۔ بچوں کی زندگی کی 5 باتیں اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ نیک کامیاب بن جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز، بچے جو ہے نرم دل ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل میں کسی قسم کی کوئی بھی عداوت، بغض و حسد، کینہ نہیں ہوتا، ہمیشہ نرم دل ہوتے۔ اس لیے جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنسو بہائے۔ بچوں کو اگر آپ کچھ بول دیں تو بچہ آنسو بہانے لگتا ہے، تو اس لیے انسان سے جب کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم سے جانے انجانے میں کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر صدق دل سے ندامت کے آنسو کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے گا۔ دوسری جو کوالٹی بچوں میں یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر بلا جھجک بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ مٹی گیلی ہے، سوکھی ہے یا کیسی بھی ہے۔ لیکن آج اگر کسی معزز شخص سے آپ کہہ دیں کہ حضرت آپ یہاں بیٹھ جائیں، زمین پر بیٹھ جائیں، تو یہ نہیں بیٹھے گا۔ ہمارا کیا معاملہ ہے کہ اگر ہم کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے پیچھے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے بھی کوئی بیٹھا ہے کہ نہیں۔ اگر لوگ ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں سکون مل جاتا ہے کہ ہاں چلو ہمارے پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہیں۔ لیکن اللہ کے ولیوں کا یہ آداب ہوتا تھا، یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ زمین پر بیٹھ جاتے تھے اور بلا جھجک بیٹھ جاتے تھے، اور جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن اگر آج کسی شخص سے کہہ دیا جائے کہ آپ پیچھے بیٹھیں تو وہ نہیں بیٹھے گا، بلکہ آپ سے غصہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے جو اس سے کہا کہ آپ زمین پر بیٹھ جائیں یا پیچھے بیٹھ جائیں۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ زمین پر بلا جھجک بیٹھ جاتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے، بچے کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے۔ انسان کا کیا ہے کہ وہ کل کے لیے بچا کر رکھتا ہے، لیکن بچے کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے۔ اولیاء اللہ کا بھی یہی معاملہ ہوتا تھا کہ وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے تھے، وہ اللہ رب العزت کی راہ میں دیتے تھے، وہ کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ یہ بچوں کا بیسٹ آئیڈیا ہوتا ہے۔ چوتھی چیز، جو بچے گھر بناتے ہیں کتنی محنت سے بناتے ہیں، پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، لیکن انسان جب گھر بناتا ہے تو اس کو نہیں توڑتا۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں جب وہ جنگلوں میں جاتے ہیں تو گھروں کو بناتے ہیں، پھر جب وہاں سے ہجرت کرتے ہیں تو ان گھروں کو اپنے ہاتھ سے مسمار کر دیتے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی جانور کو تکلیف نہ ہو، کسی چرند پرند کو تکلیف نہ ہو۔ پانچویں جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے بچوں میں، کہ بچوں میں اختلاف ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اختلاف ہونے کے باوجود ان کے دل میں کینہ نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، نفرتیں نہیں ہوتی، عداوتیں نہیں ہوتی۔ وہ اختلاف تو کرتے ہیں لیکن اختلاف کی طرح کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے کبھی حسد نہیں کرتے، ایک دوسرے کے لیے بغض نہیں رکھتے۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اختلاف تو رکھتے ہیں مسئلے مسائل میں، لیکن کبھی بغض نہیں رکھتے، حسد نہیں رکھتے، کینہ نہیں رکھتے۔ اس لیے اگر آپ ان 5 باتوں کو اپنی زندگی میں، بچوں کی جو عادتیں ہوتی ہیں، جو خصلتیں ہوتی ہیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور انسان اللہ رب العزت کا مقبول بندہ ہو جائے گا، کیونکہ بچے من کے سچے ہوتے ہیں۔